نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس نے جہان بنائے، جس نے ہر چیز کو بنایا، اس کو راستہ دکھایا، جس نے ہر چیز کے لیے رزق کا اہتمام کیا، جس نے انسان کو عقل دی، اختیار کی آزادی دی، اور وہ انسان جس کے لیے اس نے اس کا دشمن اس پر مسلط کر دیا، جس کا اس زندگی میں امتحان ہے، وہ انسان اپنے آبا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی طرح شیطان کے بہکاووں سے پھسل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جب ہمیں بتایا تو اپنی ایسی صفات سے بھی متعارف کروایا جو اس کی مغفرت، اس کی معافی کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الغفار، الغفور اور غافر۔ تو رب العزت نے اپنی مغفرت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کا بخش دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی نے اپنے بارے میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ اسی نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھے راستے پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس آیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الغفار ہے۔ دوسری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے، وہ غافر ہے۔ گناہ انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ گناہ جب کثیر ہو جائیں تو انسان کو یوں لگتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی انسان کی تکلیف کا کہ اپنے گناہ کے احساس کی وجہ سے کوئی کہاں جا پہنچتا ہے۔ ہمیں کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی خبر ملتی ہے جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے 99 قتل کیے تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک قتل کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قتل جیسا جرم
کوئی انتہائی سنگدل انسان کرنے کے قابل ہوتا ہے، جس کے لیے انسانیت کا احترام اٹھ جائے، جس کے لیے کسی کی زندگی کی کوئی قیمت نہ ہو۔ دیکھیں، ہم پابند ہیں کسی کی رائے کے احترام کے بھی، ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو اپنی زندگی میں ہر شخص کو نقصان پہنچانے سے بچتا رہا ہو، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ قتل کر سکتا ہے۔ تو قتل انتہائی درجے کی سفاکی ہے نا۔ اسی کا تذکرہ ہمیں فرشتوں کی بات میں بھی ملتا ہے کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ قتل کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے کی نظر قبول ہو گئی، دوسرے بیٹے نے بھی اللہ کی خاطر قربانی کی تھی لیکن اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس نے اس اگریشن میں، غصے میں یہ طے کیا کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں۔ جب اس نے اپنی دلی کیفیت دوسرے کے سامنے رکھی تو جو متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا، تو اس نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ 2 انسانوں میں فرق ہے۔ میں یہ سارا فرق اس لیے آپ کے سامنے واضح کر رہی ہوں کہ آپ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کس مشقت میں ہوتا ہے۔ تو 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس جا پہنچا، یہ دریافت کرنے کے لیے کیا میرے لیے معافی کی، توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ پادری نے گناہ کو دیکھ کر کہا، 1 قتل، 2، 10، 20، 30، 50، 60، 90، 99، اتنے قتل کر کے کسی کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے گناہوں کو دیکھا لیکن رب کی مغفرت کو نہیں دیکھا، تو اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان فرق ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی مغفرت کو نہیں پہچانتا، وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ محسوس کرتا ہے اب تو معافی نہیں مل سکتی، اب گناہوں کے ساتھ ہی جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا انسان کو کتنا زیادہ نفع ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خود کسی بھی حالت میں پہنچ جائے، اس کو یہ یقین رہتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ اور رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کا تعارف کروایا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے گا، جو اپنے یا دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے نا، وہ کبھی مغفرت کے بارے میں اور اللہ کے غفور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں برے طریقے سے دھنسا ہوا دیکھنا چاہتا ہے یا دھنسا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ پادری نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قاتل نے سوچا جب میں نے اتنے قتل کر دیے اور میرے لیے گنجائش بھی کوئی نہیں، تو چلو ایک اور صحیح۔ یہ یوں ہی اس نے آسانی سمجھ کر قتل نہیں کیا تھا، اس کے دل کی کیفیت کو سمجھیے کہ مجھے یہ شخص راستہ نہیں دیتا اپنے رب کی طرف جانے کا، اس کی مغفرت کی طرف دیکھنے نہیں دیتا، اس کی وجہ سے میں معافی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرسچینٹی میں
کسی پادری کی منت کرنی پڑتی ہے کہ آپ مجھے بخشوا دو. اب پادری پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مناسب خیال کرتا ہے یا نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یعنی یہ جو کلیسا کے پیر بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا چھوڑ دیا ہے. ان کو راستے سے ہٹا دو تو رب تک جانے کا راستہ کلیئر ہو جائے گا. خیر 100 قتل کر کے وہ شخص نکلا، پھر بھی اسے ایک ہلکی سی امید تھی، چلو کسی اور سے پوچھ لوں، شاید کوئی حل نکل آئے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں نہیں جانیں گے اور اس کا یقین نہیں ہوگا تو آپ بھی اس کی گناہوں میں غوطہ زن ہو کے یہ محسوس کریں گے کوئی معافی نہیں. اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اگر آپ سچے ہیں تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو مغفرت کے بارے میں جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ شخص بھی اسی تلاش میں تھا، شاید کوئی ایسا مل جائے جو میری معافی کے لیے کوشش کر سکے. تو وہ ایک اور پادری کے پاس چلا گیا. اس نے ساری صورتحال سامنے رکھی. اس نے نبض پر صحیح ہاتھ رکھا. وہ پہچان گیا کہ اس ماحول میں یہ نیک نہیں ہو سکتا، یہ اپنے گناہوں کی دلدل سے باہر نہیں نکل پائے گا. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرینڈز، وہ گھر والے جن کے درمیان آپ رہتے ہیں اور آپ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو انسان خود تو اپنی غلطی کو بھول جاتا ہے، ساتھ والے نہیں بھولتے. اور ہمارے یہاں کتنی باتیں معروف ہیں، لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہر وقت غلطیوں کے، خطاؤں کے، گناہوں کے تانے دیے جاتے ہیں. ایسے ماحول میں کتنا زیادہ مشکل ہے غلطی سے نکلنا. جب پادری نے یہ دیکھا کہ یہ اس ماحول میں ہے اور یہاں رہ کے اس کی نیکی سروائیو نہیں کر سکتی، اور آپ جانتے ہیں کہ توبہ کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، معافی مانگے، توبہ کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لے. اب رہنا تو اس نے اسی ماحول میں تھا نا. وہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر بھی لیتا تو لوگ اسے قاتل کے نام سے ہی جانتے. پادری نے کہا یوں کرو کہ تم برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہاں مت رہو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. تو اس نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر شروع کر دیا. اب وہ اتنا کمیٹڈ تو تھا، اس کا عزم تھا کہ میں اپنے گناہوں سے نکل جاؤں. بیٹا، دعوت اللہ کا کام دراصل انسانوں کو رب سے جوڑنے کا کام ہے نا. تو راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہی خطائیں، غلطیاں، گناہ ہی تو ہیں. جب انسانوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی نہیں مل سکتی، یا ہمارے گناہ اتنے ہم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، تو وہ اور زیادہ گناہ کرنے کے لیے پکے ہو جاتے. پادری نے جو کچھ کہا، قاتل نے، 100 لوگوں کے قاتل نے اسے مان لیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ نے کیسے خیر کی گنجائش رکھی تھی. اس سے آپ یقین رکھیں برے سے برے انسان کے اندر بھی خیر کی گنجائش ہوتی ہے. آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی برائی کی کس انتہا پہ ہے، یہ واپس نہیں آ سکتا. نارملی
لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے لوگوں کو آنے بھی نہیں دیتے، کیونکہ اپنے دل سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے معافی ملے گی. مثلا ایک طوائف کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بری عورت ہے اور یہ اپنی برائی سے نہیں نکل سکتی، لہذا اس کو نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ ہی کیا ہے. تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کے بارے میں سوچا ہو یہ فلاں شخص نہیں، یہ تو اللہ کی طرف نہیں آ سکتا، یہ بھی نہیں آ سکتا اور یہ بھی نہیں آ سکتا اور یہ بھی. اور اگر آپ اپنے قلب میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے ساری انسانیت کے لیے سوچ رکھا ہے یہ نہیں دین سیکھ سکتے، یہ نہیں اللہ کے راستے پہ آ سکتے، نہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے. اور آپ تو لوگوں کو اس دروازے تک لانے والے تو ہیں نا کہ لوگ اللہ سے معافی مانگ لیں. تو پہلے خود مانگنی سیکھنی ہے، پہلے اپنی ذات کے بارے میں سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ وہ غفار ہے، غافر ہے، وہ الغفور ہے، بے حد بخشنے والا، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ یقین اس شخص کو آ گیا تھا جس نے 100 قتل کیے تھے. تو وہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا. پھر جب وہ تقریباً درمیان میں پہنچا، ابھی فاصلہ زیادہ طے نہیں کیا تھا کہ موت کے فرشتے آ گئے. اب فرشتے 2 طرف سے آئے تھے، ایک نیک روحوں کو قبض کرنے والے اور ایک بری روحوں کو قبض کرنے والے. فرشتوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی. جو نیک روحوں کو لے جانے والے فرشتے تھے وہ لے جانا چاہتے تھے، لیکن دوسروں نے دلیل دی اس نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اس کو کیسے آپ لے جا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین ناپ لو، جس طرف کا فاصلہ کم نکلے اسے اس میں شمار کر لو. جانتے ہیں 100 لوگوں کے قاتل نے موت کے وقت بھی سٹرگل کی تھی. موت کے وقت بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو موت آ گئی، اب کیا ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی یا نہیں. نہیں، اس کے دل کو یقین تھا. اس نے مرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نیک لوگوں کی بستی کی جانب گرا دیا. یہ سٹرگل ہے، کوشش ہے، انسان آخری وقت تک نہ چھوڑے. پھر جب فاصلہ ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کی جانب فاصلہ کم نکلا، اور اس طرح وہ کوئی اور نیک کام کیے بغیر استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، اور توبہ کے بعد اس عزم کی وجہ سے کہ وہ آئندہ نیک زندگی گزارے گا، نیک لوگوں کی بستی میں اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا، معاف کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی کتنی حرص رکھنی چاہیے. نیک لوگوں کا ساتھ چاہنا، ان کی صحبت میں رہنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کتنی بڑی بڑی خطاؤں اور غلطیوں سے بچا لیتا ہے اپنی خاص رحمت سے. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر یقین انسان کو صالح زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے. اس کے بغیر انسان صالح زندگی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان ہر دم ایک کام کرتا ہے، انسان کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے. ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ بچوں پہ کیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کی جانب سے شیطان کی اس ایکٹیویٹی کو سمجھ گئے تھے کہ انسان جب اپنے سامنے اس کو مجسم صورت میں دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. ابلیس جو ہے وہ سوئے ہوئے انسان پر 3 نوٹس لگاتا ہے. ابلیس جو ہے کوشش کرتا ہے کہ انسان سویا رہے، فجر کی نماز نہ پڑھے. آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنی؟ کس کے لیے مشکل ہوتی ہے؟ تو 3 نوٹس والی حدیث ہر رات میں پڑھ کے سویا کریں.
آپ لوگوں میں سے کون ہر رات کو پڑھے گا؟ اجر و ثواب بہت ہے. 3 نوٹس والی حدیث بہت شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کی بہت ہیلپ کرے گی. ابلیس کس طرح سے گلٹ میں ڈالتا ہے. پہلے تو انسان کو یہ کہتا رہتا ہے سوئے رہو سوئے رہو سوئے رہو. جب وہ سویا رہتا ہے نا, جب دھوپ نکل آتی ہے آ کے گلٹ میں ڈالتا ہے. پھر وہ انسان کو ریئلائز کرواتا ہے کہ دیکھو, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اپنی نماز کے بارے میں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نماز کا کیا درج ہے؟ تم نے تو اپنی نماز کھو دی. جب وہ انسان کے کان میں حدیثیں ڈالتا ہے, اس کے کان میں یہ ڈالتا ہے کہ تم نے نماز قضا کر دی, تو انسان گلٹ میں چلا جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا, تو بس آپ نے اگر اللہ کی مغفرت کو نہ جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر یقین نہ کیا تو حادثات ساری زندگی ہوتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس کو ہٹانے کا طریقہ کار سیکھیں, لیکن اللہ کی مغفرت پر یقین رکھیں. گلٹ میں نہیں جانا. گلٹ میں جانے کی بجائے اللہ سے معافی مانگ لیں, لیکن یہ معافی سچی ہو, آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم. اور جو چیز آپ کی ہیلپ کرے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انشاءاللہ. شیطان انسان کو کیسے کیسے گلٹ میں ڈالتا ہے. ابلیس کے طریقہ واردات میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی لڑکی اپنا ہیڈ کور کرتی ہے تو وہ اس کے کان میں آ کے رائٹ سائڈ سے آتا ہے کچھ پھونکتا ہے, پھر لیفٹ سائڈ سے آتا ہے پھر پھونکتا ہے, اسے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا, اور لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے تو وہ تمہارے حسن کو پہچان نہیں پائیں گے. تم ایک آرڈنری سی لڑکی ہو جاؤ گی, لوگ تمہیں اگنور کریں گے. وہ آہستہ آہستہ ہر روز کام کرتا ہے. جب وہ کام کرتا ہے تو لڑکی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا سکارف ڈھیلا کر دیتی ہے, پھر اور ڈھیلا کرتی ہے, پھر اس کے بال نظر آنے لگ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو ابلیس پھر چین سے نہیں بیٹھتا, پھر اسے آ کے کہتا ہے دیکھا تم نے تو حجاب جیسا سلسلہ چھوڑ دیا, تمہارے سے کبھی کوئی اچھا کام ہوتا ہی نہیں, تم تو نمازیں بھی چھوڑتی ہو, تم تو حجاب بھی نہیں کرتی ہو, تم فلاں کام بھی نہیں کرتی ہو. اب آپ دیکھیں کہ پریشر تو بڑھ جاتا ہے نا انسان کے اوپر, اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا میں اتنی گناہ گار ہوں اور اب تو میں بہت دور آ گئی. ایسے صحرا میں جہاں اللہ کی مغفرت کے سائے کا یقین نہ ہو, انسان کے پاؤں جلنے لگتے ہیں, وجود تپ جاتا ہے, راستہ دکھائی نہیں دیتا. ابلیس اللہ کی مغفرت مہربانی سے انسان کو دور کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے غافر ہونے, اس کے غفور ہونے اور اس کے مغفرت کی حقیقت کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ پاک نے فرمایا جو توبہ کرے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, پھر سیدھا چلتا رہے, یعنی صراط مستقیم پر, اس کے لیے میں بہت بخشش کرنے والا ہوں, بے حد درگزر کرنے والا ہوں, میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو حدیث ملتی ہے بہت ہی پیاری, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, تو جب تک مجھے پکارے جائے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا, غور کیجئے گا, جب تک مجھ سے دعا کرے گا, مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا, میں تجھے بخشتا ہی رہوں گا. تو کسی کام میں ہو اور میں پرواہ نہیں رکھتا, اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں,
یعنی اتنے گناہ کر لے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا، اور میں پرواہ نہیں رکھتا اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے آگے آؤں گا۔ سبحان اللہ، آسمان کے کناروں تک کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور زمین بھر کر اگر کسی کے گناہ ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے بخش سکتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3540 نمبر پر، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 127 نمبر پر۔ کیا آپ کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اس کے دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابلیس پھر بھی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اللہ نے گناہ معاف کر دینے، کوئی بات نہیں، اب کر لو۔ وہ تو بھولتا نہیں ہے کتنی بڑی دشمنی ہے نا ابلیس کی، ہر وقت کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے استغفار ضروری ہے نا، اسی طرح سے اللہ کی پناہ مانگنی بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنی بار استغفار کرتے تھے، صحابہ کرام گنتے رہتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، صحابہ کرام کیوں گنتے تھے؟ تاکہ وہ بھی اسی طرح سے استغفار کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ وہ اپنے بندوں کو یہ فہم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے کیسز آتے تھے، جیسے آپ کے پاس ایک بہت بوڑھا انسان آیا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کی بھووں کے سفید بال اس کی آنکھوں میں پڑ رہے تھے، اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کی مونچھوں کے بال گرے ہوئے تھے۔ آپ نے امیجن کر لیا کہ کتنا بوڑھا انسان ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے گناہ اگر ان سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں سب کو لے ڈوبیں گے، اتنے گناہ ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ بخشش کا سوال ہر کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ جو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ مجھے معافی چاہیے۔ جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے معافی چاہیے، میں نے گناہوں کے ساتھ نہیں جینا۔ جو گناہوں کے برے اثرات کے بارے میں جانتا ہے نا، سمجھتا ہے، پھر وہ گناہوں سے نکلنے کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر جب اسے یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کو قرار آتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے لگا تو آپ نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس انسان کے لیے اتنی بڑی بات تھی، پا لینے کا احساس۔ آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں، ارشمیدس نے جس وقت ایک اصول دریافت کیا تھا جس کی فکر میں تھا، وہ دیکھیں فکر کے بغیر کسی انسان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، تو اس کو فکر تھی نا، جس وقت اسے اس کا حل سجھایا اللہ تعالیٰ نے تو ٹب میں بیٹھا نہا رہا تھا، اس پر یہ احساس اتنا زیادہ غالب ہوا کہ بھول گیا کہ میں کہاں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ باہر نکلا اور اس نے گلیوں بازاروں میں بھاگتے ہوئے کہا، پا لیا پا لیا پا لیا۔ تو آپ نے اللہ کی مغفرت کو پا لیا۔ آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیں، جتنی آپ کو مغفرت کی ضرورت ہوگی تو اللہ کے رسول کو کتنی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں گناہ کب کیے تھے؟ لیکن آپ نے فرمایا میرے دل پہ غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پھر وہ غبار ہٹ جاتا ہے۔ مغفرت کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کوئی دانستہ گناہ نہیں کیا، کیا پھر بھی مجھے معافی مانگنی چاہیے؟ کیا پھر بھی میں استغفار کروں؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کون ہے جو خطاؤں سے پاک ہے؟ کون ہے جو غلطی سے پاک ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی جانب سے اپنی ذات کے فیصلے کرتا ہے، حالانکہ دیکھنا اس کی جانب چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے والے تھے، یہ حکم دیا گیا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جس نے دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں طریقہ زندگی بتایا، ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں، تب بھی یہ دھڑکا تو ہر صحیح فہم رکھنے والے انسان کو لاحق رہتا ہے کہ جانے اللہ تعالیٰ کو میرا کام پسند آتا ہے یا نہیں۔ دنیا میں انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے، لیکن وہ فیل کرتا ہے دوسرے کے ریفرنس سے کہ میں نے تو اپنے اعتبار سے کیا نا، پتہ نہیں دوسرے کو پسند آیا ہے یا نہیں۔ دنیا میں انسانوں کے بارے میں انسان اتنا کانشیس ہے اور اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کرے گا یا نہیں۔ تو نیک عمل پر بھی انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں نے ایسے نماز پڑھی ہے جو اس کی شان کے لائق ہو، جو اس کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی عزت کے لائق ہو۔ تو استغفار ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کو سمجھانے کے لیے جنگی قیدی عورت کی مثال دی تھی جو مسلمانوں کے پاس آئی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ گم گیا تھا۔ تو وہ عورت جس بچے کو دیکھتی تھی بھاگتی تھی، اسے گود میں اٹھاتی تھی، اسے دودھ پلاتی تھی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو دیکھ کر کہ اب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی رحمت اور اس کی بخشش کو سمجھنا آسان ہوگا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عمل کو سب کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہمارے یہاں کلپس بنتے ہیں یا کسی چیز کو ویژولائز کرانا ہو تو اس کے لیے پھر سچویشن پیدا کی جاتی ہے نا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ریئل سچویشن سے سمجھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ آپ لوگ کیا خیال کرتے ہو کہ اگر اس کا بچہ اسے واپس مل جائے تو کیا یہ عورت اسے آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہ اسے کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے پر مہربان ہونے سے زیادہ مہربان ہے۔ جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے نا، رب اس سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا۔ اپنے بچے کو کوئی عورت آگ میں کب ڈالتی ہے؟ کبھی نہیں ڈالے گی نا۔ کیا بچے سے خطائیں نہیں ہوتی، غلطیاں نہیں ہوتی؟ ایک ماں اپنے بچے کو کتنی بار معاف کرتی ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟
بچے تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری کون سی بات ہماری ماں کو بری لگی. وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا برا لگ رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی معافی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اپنے دور کے لوگوں کو بھی اور بعد میں آنے والوں کو بھی. تو ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں کا کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو اس نے ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا. اور اب انسانوں کے دلوں میں جو رحمت ہے، جو محبت ہے، وہ اسی ایک حصے میں سے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ گھوڑی اپنے بچے پر سے سم اٹھاتی ہے نا، اپنا پاؤں اٹھاتی ہے، تو اسی رحمت کا حصہ ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مثالوں سے واضح کرتے تھے کہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو پوری انسانیت میں اور پوری مخلوقات میں تقسیم کیا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مغفرت فرماتے ہیں نا. 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مومنوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہیں. پھر اس کی مغفرت کی وسعت کتنی ہے، کتنی وسعت ہے. وہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے اگر کوئی شرک نہ کرتا ہو. شرک کو اس نے معاف نہیں کرنا، یہ اس نے اعلان کر رکھا. آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کو سمجھنا چاہیں تو سوچیں، ماں بچے کو معاف کرتی ہے نا، تو ماں جیسی ہستی کے لیے وہ اپنی ممتا کی وجہ سے معاف کرتی ہے. ماں کے لیے معافی کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ تو معافی کو پیدا کرنے والا ہے. معاف کرنے جیسی خوبی بھی اس نے پیدا کی. کیا آپ جانتے ہیں خوبی کا وجود ہے؟ ہم فزیکلی تو اس کا وجود نہیں دیکھتے، لیکن مانوی وجود ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت معاف کرنے والا ہے، فلاں بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، فلاں نرم مزاج. یہ ساری خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، الحمدللہ. تو وہ ذات ہے جس نے محبت جیسی خوبی پیدا کی، جس نے معافی جیسی خوبی پیدا کی ہے. وہ سب کو معاف کرنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نسل انسانی گناہ نہ کرتی، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، تو وہ کوئی اور قوم لے آتا جو گناہ کرتی اور بعد میں اس سے معافی طلب کرتی. معافی کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، استغفار. اس لیے اس کے سوا کون ہے جس سے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے وہ؟ اس کے سوا کون ہے جو گناہوں کو ایسے معاف کر سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دعائیہ الفاظ میں پکارتے ہیں. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 155 ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے. جب کوئی انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی معافی کا حقدار بنا لیتا ہے خود کو. یعنی آپ سوچیں نا کہ کوئی کسی اور کو معاف کر رہا ہے تو دراصل اس کے اندر چھپی ہوئی چیز کیا ہے کہ مجھے اللہ سے معافی چاہیے.
کتنی آسانی پیدا کرتی نا دلوں کے اندر کہ آپ اگر دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے اس کو چاہیے کہ دوسروں کے گناہ معاف کر دے, دوسروں کی خطائیں غلطیاں معاف کر دیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم جب دوسروں کو معاف کرتے ہیں انسانوں کو تو ہمارا دل شفاف ہو جاتا ہے. جب ہمارا دل شفاف ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر نیکی کی گنجائش بنتی ہے. لیکن جب ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ یا بغض ہوتا ہے, ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے, تو اس کی وجہ سے شیطان کو بار بار ری ایکشن لگانے کا موقع مل جاتا ہے. وہ رد عمل کی نفسیات ابھارتا ہے, غصہ, حسد, انتقام اور قتل اس کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. لیکن ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے بعض اوقات بہت وقت لگ جاتا ہے, بعض اوقات کوئی وقت نہیں لگتا. انسان رحمان کو تب عزیز ہوتا ہے جب وہ بھی معاف کرتا ہے. اسی لیے جب سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ بے حد معاف کرنے والے, معافی آپ کو بہت پسند ہے, آپ مجھے معاف کر دیجئے. آپ کو زندگی میں کون سا انسان اچھا لگتا ہے, جو اپنی خطا پر اکڑ جائے یا جو خطا کے بعد معافی مانگ لے؟ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو معافی مانگنے والا برا لگتا ہو, اگر وہ صحیح شعور رکھنے والا انسان ہے. اور جو معاف نہیں کر سکتا دراصل وہ اپنے آپ کو ایسی پوزیشن پر لے آتا ہے جہاں اسے بھی معافی نہیں ملتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب آپ دوسروں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہو تو آپ خود کو اللہ تعالیٰ سے معافی کا حقدار بنا لیتے ہو. پھر ہمارا یہ جذبہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے, اپنے ماحول میں جانوروں, پودوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عورت کا واقعہ سنایا جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. رحمت اتنی بڑی چیز ہے. ابلیس ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ بڑا مقام پا رہا ہے, جو انسانوں کے حق میں زیادہ رحیم اور شفیق ہے, اسے کوئی نہ کوئی ری ایکشن لگا دے, اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسے دائرے میں لے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے رحمت اور شفقت مٹتی چلی جاتی ہے. جب کبھی کسی ایک انسان کے بارے میں بھی ہم اپنے دل میں کینہ یا بغض رکھ لیتے ہیں تو ہم سنگ دل ہو جاتے ہیں, ہمارے دل سے رحمت اٹھ جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیں. تو ہمارے گناہ جنہوں نے دلوں کو بوجھل کر رکھا ہے, ہمارے اعمال نامے سے مٹائے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہمیں یقین دیتی ہیں کہ ہمارے اعمال مٹائے جا سکتے ہیں اگر ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پکاریں, اگر ہم اس غفار سے معافی مانگیں, اگر ہم یقین رکھیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. یہی ہمارا اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے تعلق ہے. اور رب العزت نے فرمایا قل
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اب کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس مکمل قدرت ہے اور وہ رحیم ہے، بے حد رحم والا ہے، اور اس کی رحمت وسیع ہے۔ اور ہم اس غفور و رحیم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اور ہر اس عمل کی محبت عطا کر دے جو اس کی محبت کے قریب کر دے۔ اور اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور دنیا میں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کا عمرہ کرنے، زیارت کرنے اور اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھے حج اور عمرے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 السلام علیکم ورحمۃ